نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کے تعجب ہوا کہ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے ان لوگوں میں سے کون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، تاکہ میں اسے مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے یہ مردود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات میں سویا تو کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ پاک نے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، سیاہ رنگت والے، عربی اور عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ پاک کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے رب العزت اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص جو بلخ شہر میں رہتا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پہ مار دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح خاران سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حاجی موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ شہر کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں محمد بن ہارون ہیں؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک آدمی کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر نیک شخص اور عبادت گزار شخص کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ مجھے کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، کیونکہ وہ ایسی جگہ میں قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا، اس ابن ہارون کو تلاش کرنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے جان لیا یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی، اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈالی ہوئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا، اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی مالک بن دینار ہو؟ اس کی علمیت اور تقویت کے ڈنکے پورے عراق میں گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا، عالم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ظاہر و عابد سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں، وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے وقت انہوں نے ذوق و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر درجہ بدرجہ پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ہم ان سے دور ہیں۔
اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کر دو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے۔ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش کی کرسی سے کافی بڑھ کر ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے اپنا وہ گناہ تو بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچا سکوں اور لوگوں کو اس گناہ سے ڈراؤں جس گناہ کی اذیت تم بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا تو میری عقل پر پردہ پڑ گیا اور میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر جا پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا تو میں گھر میں داخل ہو گیا۔ میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھیں اور اس میں آگ خوب بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئیں۔ میں گرنے لگا تو میری والدہ نے مجھے تھام لیا، کہنے لگیں، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان مبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح کو روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ پاک سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے میں مارا اور اسے اٹھا کر چلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا، میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ توڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھیں۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس سے میں نے اپنی والدہ کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گھرے میں لٹکا دیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اس وقت میری ملکیت میں 8000 دینار تھے، وہ میں نے سب کے سب غروب آفتاب سے صدقہ کر دیے، جن میں 26 لونڈیاں اور 23 غلام تھے۔ ان سب کو بھی میں نے آزاد کر دیا اور اپنی تمام جائیداد اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کر دی، اور مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے بھی آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے بارے میں ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے، وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔
پھر میں نے وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا میں وہاں سے جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ پاک سے اس طرح مناجات کرنے لگا: اے غم و مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال والوں کی دعا کو قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار عز و جل، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے کرم سے مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پاک پروردگار، میں کمزور انسان تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلب ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضامندی سنا دے اور مجھے اپنے رحیم و کریم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا، تو پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے مالک بن دینار، تو لوگوں اور اللہ کی رحمت اور عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ محمد ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جا اور اسے کہہ دے، بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت میدان حشر میں تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ آ کر اگر سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرے بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو 3 دن 3 رات آگ کے عذاب کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا، میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگر وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے، پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی فوراً میں ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دی کہ آج رات مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا، پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ اللہ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ چوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے بدن سے جدا ہو گئی جیسا کہ پتھر کو پانی میں ڈالا جائے اور وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اسے دفنایا گیا اور میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو، آمین۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ موضوع اور ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔